وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف درس نمبر 984، آیت نمبر 54 سے 66۔ آج کا موضوع، ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنائیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 53 نفس امارہ کا مضمون تھا۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا اس میں مضمون رہ گیا تھا، اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے نفس کو، یعنی نفس کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ان النفس، نفس آمادہ کرتا ہے برائی پر آمادہ کرتا ہے، بالسوء، لیکن جس پہ رب کا رحم ہو جائے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ نفس جو ہے ایک نعمت ہے، اس کو دبا کر آپ یا اس پر پاؤں رکھ کر آپ بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، یہ بات نفس ہے۔ اور ایک جملہ ہے خوبصورت، دع نفسک فتعال، کہ نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ نفس جو ہے نا، دراصل ایک یعنی دشمن بھی ہے، لیکن دشمن کا وجود بسا اوقات نعمت ہوتا ہے۔ آپ اپنے دشمن کا خیال رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر دشمن ایسا دشمن ہو جس کا کام ہی یہ ہو کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا میں مدد کرے، مخالفانہ خواہشات پیش کرے اور برائی کی طرف آمادہ کرے، آپ اس کو دفع کر دیں، اس فتنے کو قبول نہ کریں، تو آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ دیکھیں، اصل میں تو نیکی ہے نا، برائی کے معاملے میں نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے انسان کا سفر شروع ہوتا بھی ہے اور پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو 3 مدارج بتائے تھے نفس امارہ کے، کہ ایک تو پہلی حالت جو ہے وہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، اور یعنی جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، پھر لوامہ، نفس لوامہ بن جاتا ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ آپ کو برائی پر ملامت کرتا ہے،
اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ پھر یعنی آپ کو اللہ کے دربار میں پہنچا دیتا ہے، آپ کو دعوت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال اچھا، اس میں الا ما رحم ربی، تھوڑا سا اس جملے پہ غور کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، کہ جس پر رب کا رحم ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے۔ اب رب کا رحم کس پر ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی ایک سوال ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رب کی مرضی ہے کہ وہ رحم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے طریقے ہیں اور ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر آپ کو اپنے شامل حال کرنی ہے تو آپ کو ایک طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ یہ میں مختصر آپ کو پہلے بات بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رب کے فیصلے ہیں کہ کس پر میں نے اپنی رحمت کرنی ہے اور کس پر غضب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار پیدا کیا ہے حق کو قبول کرنے یا اس کو رد کرنے سے۔ جو لوگ حق کو منزل بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، نیت بنانی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، اور پھر جد و جہد کرنی ہوگی۔ تو اگر یہ تینوں کام جو ہے، نیت، یعنی سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے نفس پر قابو پانا ہے یا اس کا تزکیہ کرنا ہے، تو آپ کو ضرورت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کی میں ابھی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے، ضرورت کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور رب کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ تو رب کی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو نیت کر لیتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو نیکی ارادہ کر لیتے ہیں آخرت کا، یعنی اخروی کامیابی کا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرتے ہیں شرط ایمان کے ساتھ، تو ان لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قدر کرتا ہوں۔ میں صرف یہ الا ما رحم ربی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق آپ نے بنانا ہوگا، آپ نے ایسے کام کرنے ہوں گے جس کی میں تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو، تو اگر وہ کام آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مخلص اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ زندگی کے مقصد میں مخلص ہو جائیں، اپنے اللہ کے ساتھ اخلاص، دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور پھر جد و جہد کریں اور کوشش کریں اور نیکی کے کام کریں، برائی سے رک جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی، وہ آپ پہ اللہ اپنی رحمتیں برسائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ رب نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، رب نے ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو اگر حق آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور آپ حق پر یقین کر لیتے ہیں اور حق کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو اب آپ اللہ کی رحمت کے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لیا۔ تو یہ بس تھوڑا سا اس میں مضمون تھا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ رب کس کی بخشش کرتا ہے،
کن لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں، ہر ایرے غیرے کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں مختصر بات کروں گا۔ اگر انسان حق کو قبول کر لیتا ہے، حق پر یقین کر لیتا ہے اور حق کے راستے میں محنت اور جد و جہد شروع کر دیتا ہے، اب زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کہیں بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ تم سے برائی ہو جائے تو نیکی کر لو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو غفور الرحیم اللہ تعالیٰ صرف مخلصین کے لیے ہے، منافقین کے لیے، مشرکوں کے لیے یا کافر مزاج لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ فلما کلمہ، آئے اور جب بات چیت کی بادشاہ سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا بے شک تو آج سے ہمارے ہاں بڑا معزز اور معتبر ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملکی خزانوں پر معمور کر دو، انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں با اختیار بنا دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں سے جہاں چاہے رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں تک کا جو بہرحال ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کر لی۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ارادہ کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائے اور اس کا اقتدار جو ہے اس کو دے دیں۔ اب اس میں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسباب بنتے گئے اور ہر وہ مخالف کام، یعنی ہر وہ کام جو یوسف علیہ السلام کے بظاہر خلاف تھا، تو وہ اس راستے پر یعنی اس راستے کی یعنی اس منزل تک پہنچنے میں ہر وہ کام جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی خلاف جاتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق میں بنا دیا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں، اور پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں، تو وہی ڈالنا جو تھا وہ مصر پہنچنے کا سبب بن گیا۔ قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈالا اور وہ مصر کے بازار میں، پھر وہاں پہ عزیز مصر نے خرید لیا
اور پھر وہاں پہ جو ہے یوسف علیہ السلام پر وہ اس کی بیوی جو تھی وہ ڈورے ڈالنے لگی، اپنی طرف بدی کی طرف مائل کرنا چاہا، اور پھر باقی عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پڑ گئیں، لیکن وہ بچے رہے، اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو وہ مخالفانہ قوتوں کے یعنی جو مخالف ارادہ کرتی تھیں وہ عورتیں، اس کی وجہ سے پھر وہ جیل چلے گئے۔ جیل میں پھر وہ 2 ساتھی ملے انہیں، ایک بادشاہ کا جو تھا وہ درباری تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب جو تھا وہ درباری خواب کی تعبیر نہ دے سکے تو ان سے تعبیر لی گئی۔ تو ہر ایک یعنی آپ دیکھ لیں کہ مخالفانہ جو رویہ تھا مخالفوں کا، تو وہ ان کے کام میں یعنی ان کے بادشاہ کرنے میں مدد بن گیا۔ بس یہ اصل میں یہ ہے کہ اس میں ولا ندیع اجر المحسنین نصیب برحمتنا من نشاء ولا ندیع اجر المحسنین، میں مخلصوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں کسی کا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا، اچھا یا برا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یا تو خیر یعنی محسنین کی بات ہو رہی ہے اور نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ نیک اعمال اگر اخلاص سے کیے جائیں تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون، یوسف کے بھائی آئے تو وہ داخل ہوئے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ اسے نہ جان سکے، وہ پہچان نہ سکے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اچھا اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، یعنی جو یعنی مضمون جو بین السطور ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سال زرخیزی ہوگی، اس کے بعد قحط آئے گا، اور اب ظاہر ہے کہ 7 سال تو زرخیزی کی تھے، اور کچھ عرصہ فلبث فی السجن بضع سنین، کچھ 9 سال لگا لیں، 9 سال جیل میں رہے، 7 سال یہ ہو گئے، 16 سال ہو گئے، 3-4 سال ویسے رہے ہوں گے مثال کے طور پہ۔ اچھا پھر جو ہے قحط آیا اور تقریباً 20 سال اس میں گزر گئے، تو قحط زیادہ علاقوں میں تھا، صرف مصر میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے چونکہ منصوبہ بندی کر لی تھی یوسف علیہ السلام نے، تو باہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پہ غلہ ہے اور وہ لوگ دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ راشن کے لیے چلے آئے، گندم کے لیے۔ تو جب آئے تو انہوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا کیونکہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، وہ اس وقت چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اور اب جو ہے وہ مکمل ایک نوجوان تھے۔ اللہ، تو مطلب 20 اور 16 36 سال کے اندازاً نوجوان تھے اس وقت۔ خیر وہ ولما جہزہم بجہازہم، جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا گیا، قال ائتونی بأخ لکم، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم جب آؤ دوبارہ تو بھائی کو لے آنا اپنے ساتھ، اپنے والد سے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اور اگر تم اس کو نہ لائے
تو پھر تمہارے لیے کوئی راشن نہیں ملے گا تمہیں، اور میرے پاس مت آنا۔ تو اس میں یہی ہے کہ انہوں نے یعنی بین السطور یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ غلہ لینے آئے تو یہ 10 آدمی تھے، 10 بھائی تھے۔ انہوں نے کہا ایک بوڑھے والدین ہیں اور ایک بھائی ہے، تو بھائی کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیوں نہیں لائے، تو ادھر ادھر کی بات کر کے انہوں نے یعنی ٹالنا چاہا۔ خیر پھر یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے کہ بھئی اگلی دفعہ جب آؤ راشن کے لیے تو اس کو لیتے آنا، اور اگر نہ لائے تو اچھا نہیں ہوگا، پھر نہ آنا میرے پاس۔ خیر انہوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا اس کے والد سے ہم آمادہ کریں گے اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے۔ وقال لفتیانہ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پہچانیں جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں، شاید پھر آ جائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کے گئے راشن لے کے، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے والد، منع منا الکیل، ہم سے پیمانہ روک لیا گیا، فارسل معنا اخانا نقتل وإنا لہ لحافظون، پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم پیمانہ لائیں، اور بے شک ہم ان کے نگہبان حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنوکم، کیا میں تم پر اسی طرح یقین کر لوں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعہم، اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، انہوں نے اپنی پونجی پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا اے والد ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے آئندہ جب جائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، یہ بوجھ ملنا آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، انہوں نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھجوا سکتا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا عہد دو، لتأتننی بہ، کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی سب گھر جاؤ تم، کوئی وجہ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتی ہے۔ تو فلما اتوہ موثقہم، جب انہوں نے سب نے یہ عہد کر دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کا شاہد ہے، وہ گواہ ہے۔ قال یا بنیہ، اچھا بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ان آیات کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔